اللہ رب العزت کی نعمتیں اور صفات خوبیاں جو اللہ نے ہمیں نوازی ہیں دو طرح کی ہیں. ایک تو ہے مادی نظر آنے والی اور ایک ہے نہ نظر آنے والی. ایسے ہی بیماریاں ہیں, جسمانی بیماری روحانی بیماری. کوئی جسمانی بیماری خدا نخواستہ شوگر ہو گئی, بلڈ پریشر ہائی ہونے لگ گیا, خارش ہو گئی, دل کی تکلیف ہو گئی, گردوں میں مسئلہ ہو گیا, خدا نہ کرے پھیپھڑوں میں کوئی مسئلہ ہو گیا, دماغ میں کوئی مسئلہ ہو گیا, کچھ اور ہو گیا. اسی طرح روحانی بیماریاں, حسد, کینہ, دکھ, عداوت اور بدگمانی, بدفہمی, برا سننا, برا بولنا, یہ سب نہ نظر آنے والی بیماریاں. خوبیاں بھی ہیں جو نظر نہیں آتی. اس نے زن پیدا ہر کسی کے بارے میں اچھا ہوا, بہت طاقتور عمل ہے, بہت زبردست صفت ہے, لیکن ہم میں سے کبھی شاید کسی نے مانی نہ ہو یا اللہ ہر کسی کے بارے میں میرا گمان اچھا ہے, میں ہر کسی کو اچھا سمجھتا ہوں. اسی طرح صفات میں ایک صفت ہے جو نظر نہیں آتی, وہ ہے توکل. ہر ہر ضرورت پر, ہر حاجت میں, ہر مسئلے میں اللہ کی طرف توجہ کرنا, اور ایسے کرنا جیسے کرنے کا حق ہے اور حکم ہے. آپ حق ہے اور حکم ہے, وہ ہمیں کیسے سمجھ آئے گا کہ اس کا حق کیسے ادا ہوگا, اس کا حکم کتنا ہے. بھائی جب ضرورت پیدا بھی اللہ نے کی, پوری بھی اللہ نے کرنی, تو پھر آپ خوب سمجھ لیں کہ اللہ پر توکل کرنے کا کتنا حق ہے اور کتنا حق ہے. یعقوب علیہ السلام سے یوسف علیہ السلام گم ہو گئے. اللہ نے نظروں سے پوشیدہ کر دیا, دور کر دیا. اب غم میں رو رہے ہیں, اور 40 سال گزر گئے. رو رو کے یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں چلی گئی, نابینا ہو گئے. بچے تانے مارنے لگے, دوسرے بچے, دوسری بیوی سے بچے, آپ کیا کرتے رہتے ہیں ہر وقت, یوسف 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 یوسف, تاللہ تفتأ تذکر یوسف حتی تکون حرضا او تکون من الغالبین. آپ ہر وقت یوسف 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 کی رٹ لگائے رہتے ہیں. اب ایسے کرتے کرتے مر جانا, اب بھول جائیں یوسف کو. آگے کیا, اس سے اگلی آیت کیا ہے, یعقوب علیہ السلام نے کہا انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ. تمہیں کیا ہے, تمہیں کیا تکلیف ہے, میرا رونا اور میرا اپنا غم بیان کرنا یہ اللہ کے سامنے ہے. تو جاؤ اپنا کام کرو. میں اندھا ہو جاؤں, نابینا ہو گیا, میں مر جاؤں, تو میں اللہ کے سامنے ہوں, اللہ کے سامنے روتا ہوں. جبرائیل علیہ السلام آئے, جبرائیل علیہ السلام نے کو اللہ نے بھیجا. جبرائیل علیہ السلام نے ہم کے یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ یا اللہ کے نبی, اللہ فرما رہے ہیں میری تعریف اور میری خوشامد کیا کرو. یوسف لینا ہے نا, تو میری خوشامد کرو, تو سے مانگو.
اس نے کہا یار 40 سال کے ہو گئے کرا ہوا نابینا ہو گیا، اب اللہ ہی بتائیں گے کہ اور کیا کرو، یہ احسان چلے گا خالی یوں کہہ رہے ہیں یعقوب علیہ السلام. تو اللہ رب العزت نے 3 لفظ جبرائیل علیہ السلام کو بتائے کہ یہ یعقوب کو سکھاؤ. اس سے کہو یہ 3 لفظ دعا میں کہا کرے، ان 3 لفظوں سے مجھے یاد کیا کرے. وہ 3 لفظ کیا ہیں؟ یا قدیم الاحسان، یا دائم المعروف، یا کثیر الخیر. یا قدیم الاحسان، اے پرانے احسان کرنے والے. یا دائم المعروف، اے ہمیشہ نیکی کرنے والے، خیر ہی کرنے والے، لوگوں ہر کسی کے ساتھ بھلائی کرنے والے. یا کثیر الخیر، او خیر عطا کرنے والے. خیر یوسف علیہ السلام مل گئے، جب ملاقات ہو گئی تو جبرائیل آئے اور اللہ کا پیغام لائے کہ اللہ فرما رہے ہیں یہ تو یوسف زندہ تھا مل گیا. اگر یوسف مر گیا ہوتا تو ان 3 لفظوں سے جو آپ نے میرے سے دعا کی ہے یوسف کو آپ کے لیے زندہ کر دے گا، آپ کے لیے زندہ کر دے گا. تو بابا یہ سادے الفاظ ہم تک پہنچ گئے نا تو ہم فائدہ اٹھائیں. بھائی زور لگائیں، یہ نہیں کہہ رہا دکان بند کر دیں تسبیح لے کے اس کو کیا جائے، میں یہ نہیں کہہ رہا پٹے بند کر دیں، وہ کریں. سب کچھ کرنے کے بعد بات کیا ہے؟ دماغ یقین کیا ہے؟ عقیدہ کیا ہے؟ کام اللہ نے کرنا، کام اللہ نے کرنا، کام اللہ نے کرنا. ایک صاحب تھے ہمارے دوست ہیں، ان کے پیسے کسی نے مار لیے، انہوں نے مقدمہ کر دیا. تھوڑی دیر کے سلطان آتے، کوئی ادھر دعا 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 وظیفے وظیفے. میں نے کہا تو اللہ سے یہی مانگتے یا اللہ کرے وہی پیسے کٹا کے دے، یا اللہ اور پیسے دے دے، یا اللہ نہیں جی وہ نہیں چھڑ رہے. اگر تمہاری سوئی اسی پر اٹکی ہوئی ہے اللہ کرے نکل جائے، بھائی مجھے کیا، اللہ نے نکلوا کے دینا مجھے کیا. بھائی اللہ مجھے تو نعمت چاہیے، مجھے تو اس کا نعم البدل چاہیے عطا. تو ہر نماز کے بعد یہ 3 لفظ اگر 7 دفعہ کہتے ہیں، یا قدیم الاحسان، یا دائم المعروف، یا کثیر الخیر، ہر نماز کے بعد 7 دفعہ. یہ جب خیال آئے، جب ایک تسبیح کر لی دن میں، یہ جب خیال آئے جب پڑھ لیں دن میں 6-8 دفعہ، لیکن اس کو پڑھتے رہے، اس کو کرتے رہے، اس کے بہت فائدے ہیں اور اللہ کی طرف توجہ مفت کی. ایک معاملے میں بندہ اللہ کی طرف توجہ کرتا ہے نا، نیکی نیکی کو کھینچتی ہے. جیسے ہم کہتے ہیں نا، ہمارے مثال معلوم ہے، پیسہ پیسے کو کھینچتا ہے، نیکی بھی نیکی کو کھینچتی ہے. ایک نیکی کریں گے، ایک معاملے میں اللہ کی طرف توجہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہر معاملے میں اپنی طرف متوجہ ہونے کی توفیق نصیب فرمائیں گے. اللہ پاک ہمیں صحیح معنوں میں کما حقہ توکل کرنے کی توفیق